الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ کو، امت مسلمہ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چند ساتھیوں کے کچھ سوالات تھے، ان سوالات کو بھی میں لکھ کر لایا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے، ماہ شعبان جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کی چاند رات کو، چاند دیکھنے والی رات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنا شعبان کے چاند کو دیکھنے میں ترجیح دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم شعبان کے چاند میں جب صحیح فیصلہ کرو گے، اس کے چاند کا صحیح خیال کرو گے، تو رمضان کے بھی چاند کی تمہیں غلطی سے بچنے کا ایک ذریعہ بن جاؤ گے. تو تم تلاش کرو شعبان کی چاند کو، اور اسے تلاش کرو، اسے دیکھو، اس میں جو غور و فکر کرو، تاکہ اس رات میں شعبان کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور تمہارا ماہ رمضان کا کوئی روزہ خراب نہ ہو جائے، کوئی روزہ زائل نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے. اور ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا ہے کہ
شہبان الشہر و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان میں ہم نے تیاری کرنی ہے، اور رمضان جو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اس میں خوب اللہ رب العزت اللہ جل شانہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو یہ تنبیہ کیا کرتے تھے، اور کچھ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ آخری ایام میں شعبان کے روزے نہ رکھا کریں۔ اگر کوئی پیر کے دن کا جیسا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو 28-29 کو اگر پیر آ رہی ہے تو وہ روزہ رکھ لے، مگر اس نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رمضان سے 2 دن پہلے بھی روزے رکھ لوں، کیا پتہ چاند کے دیکھنے میں کوئی خرابی ہو، کوئی معاملہ ہو تو ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ تو اس نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات جسے ہم ایشیا ممالک میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور بڑی عبادات کا، محفلوں کا، روشن چراغوں کا اور بہت سے پروگرام انعقاد کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں عوام میں بہت سے سوالات ہیں کہ شب برات جسے آپ لوگ تعبیر کرتے ہیں، تو اس رات کی کیا حقیقت ہے؟ اس رات کے حوالے سے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سورہ دخان جو الیہ ردوں میں صورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ جو مبارکۃ انا کنا منذرین، اس سے کچھ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے، مگر جمہور قول کے مطابق اور تمام ائمہ کے مطابق اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے جمہور حضرات کا جو قول ہے۔ اور لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی تو پوری ایک صورت اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو پوری ایک صورت اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کی ہے، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اس آیات سے بھی مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان۔ یہ ہے قرآن کا مسئلہ۔ اور اگر احادیث کی طرف آئیں تو احادیث میں بخاری اور مسلم میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جو شب برات کے بارے میں مذکور ہو، ذکر ہو، کیونکہ پچھلے ہی جمعے کچھ ساتھیوں نے اس کی تنبیہ کی تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے، تو میں کافی مطالعہ کرتا رہا، تو بخاری اور مسلم میں مجھے روایت نہیں ملی شب برات کے بارے میں۔ امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کو نہیں پایا اور جنت البقیع میں پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ ہے جس کی بہت سی بکریاں ہیں اور اس کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں نصف شعبان کی رات کو۔ یہ ایک حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ائمہ حضرات نے کہا ہے کہ یہ راویوں کے اعتبار سے 2 جگہ منقطع ہے،
دیکھیں، جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے میں تو اس منبر سے صرف بیان کر دیتا ہوں، مگر جب یہ ہمیں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو ہمیں یہ حدیث کا حوالہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث نبی کریم سے، مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی مشہور وہ حدیث کہ یہ جو نماز ہے، یہ نہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر کے باہر 5 نہریں ہوں اور وہ روز اس میں غسل کرے، اس کے جسم میں کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، کہا یہ 5 نمازیں بھی ایسی ہیں جو انسان 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے جسم میں بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔ تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے استاد فلانا نام ہے، اس نے یہ حدیث مجھے بتائی، استاد کے استاد یہ ہیں، استاد کے استاد یہ ہیں، استاد کے استاد یہ ہیں، اور پورا میرے استاد محترم سے لے کر پورا حوالہ، ایک ایک شخص کا نام، نسب کتابوں میں مذکور ہوتا ہے، اور ہمارا اس حدیث کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا جڑتا ہے۔ اور اس میں بہت سے ائمہ نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے اس کام کے لیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث موضوع ہے۔ موضوع حدیث کہتے ہیں من گھڑت۔ تو شب برات کے بارے میں بھی چند حدیثیں ایسی ہیں، ان کے بارے میں ائمہ نے کہا یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ معاملہ شروع ہوا، احادیثوں کو جمع کرنا شروع ہوا، تو ایک ایک انسان کو دیکھا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا کہ یہ حدیث کون ذکر کر رہا ہے۔ اگر میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے، آپ نے جو میری باتیں سنی ہیں، آپ کی گھر والی یا آپ کا جو بیٹا یہاں موجود نہیں ہے یا آپ کی اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بات یہ کہے گا کہ یار امام صاحب نے آج یہ بولا ہے، تو اگلا سوال اس سے یہی ہوگا بھائی تو جمعے میں تھا نہیں، تو نے کیسے سنا؟ تو یعنی کہ ایک تعلق منقطع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں منقطع۔ ایک تعلق منقطع ہو گیا، میں نے اسے کہا نہیں، اس نے سنا نہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ مجھ سے یہ بات کرے گا کہ امام صاحب نے یوں کہا ہے، تو اگلا سوال یہ ہوگا بھائی تو نے تو سنا نہیں ہے، تو نے کس سے سنا ہے؟ تو اس کو حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث کے جو میں نے آپ کو عوامی انداز میں سمجھایا، تو یہ ایک علمی ایک انداز ہوتا ہے، ایک ایک راوی کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ اس راوی کو جھوٹ بولنے کی تو عادت نہیں تھی، یا اس راوی نے ضعیف العمر میں تو حدیث بیان نہیں کی کیونکہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے احادیث ہیں جس پر ایک ایک حدیث پر ائمہ نے بڑی اچھی تشریح اور ان کی روایات کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ کتابوں میں سنہری الفاظوں میں لکھ دیا ہے کہ کون سا راوی کیسا ہے، کون سا کیسا ہے، کون سا کیسا ہے، کون سا کیا ہے۔ اور تمام ائمہ نے، یہ جو ہم جتنے ائمہ، امام ابو حنیفہ یا جتنی سیاہ ستہ ہماری مشہور کتابیں ہیں، جو بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ جتنی کتابیں، جو مسند امام اعظم ہے، جتنی کتابیں ہیں، اس میں تمام راویوں کے احوال کے بارے میں ہر ایک عالم کو، مفتی کو علم ہے کہ یہ راوی کس طرح کا تھا۔ خیر، یہ ایک تعلق جوڑنے کے لیے میں نے آپ کو بات کی۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی عوام میں سے اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جیسے آج کل کے میسیج آ جاتے ہیں کہ یہ فلانا حدیث ہے، اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ صحیح ہے یا کیا ہے، کس طرح۔ تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے، اپنے علاقے کی جو مسجد ہے اس کے امام سے پوچھا جائے کہ اے امام صاحب یہ حدیث آج ملی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، بہتر طریقہ یہ ہے۔ ورنہ آج کل نیٹ کا دور گوگل میں، عرب میں اتنی اس پر محنت ہوئی ہے کہ ہر کتاب بخاری لفظ بلفظ موبائل میں موجود ہے۔ کوئی ایک حدیث لکھیں گے آپ، اس حدیث کے کسی بھی حدیث میں وہ لفظ استعمال ہوا ہوگا، وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی حوالوں کے ساتھ۔
اور حدیث کو کس نے کیا کہا ہے، کس کے بارے میں کیا رائے ہے، سب اس میں ذکر ہوگا۔ خود نہیں سرچ کر سکتے تو کسی عالم سے پوچھا جائے، یہ بہتر ہے۔ تو اس طرح شب برات کے بارے میں نے جب اب جتنا بھی مطالعہ کیا، اللہ نے جتنی توفیق دی، اساتذہ سے مشورہ کیا، تو اکثر و بیشتر احادیث ہمیں ضعیف ملی ہیں یا موضوع ملی ہیں۔ اور ایک یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور پہلے آسمان کے بعد آ کر اللہ رب العزت کی ذات پکارتی ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے مغفرت دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مجھ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنے والا ہے تو کرے میں اسے رزق دوں۔ اور فرمایا اس حدیث کو اس نصف شب کے ساتھ خاص کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مشہور حدیث جو متواتر، جو سکہ کہتے ہیں سچے، اچھے، صحیح، جھوٹ نہ بولنے والا راوی، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، حضرت حضرت ابو بکر کے وہ صاحبزادے ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے جو صحابہ اور صحابیات ہیں۔ سیاہ ستہ میں مشہور، بخاری میں بھی ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، ایک حدیث ہے، یہ جو ہم اس رات کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ حدیث اصل میں ایسی ہے، وہ ہے یتنزل ربنا کل لیلۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات، اب اس میں یہ رات بھی آ گئی، اس رات کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ کی ذات پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور لوگوں کو یہ پکارتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ من یدعونی فاستجب لہ، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری بات، من یسألونی فاعطیت، کوئی مجھ سے کسی طرح کا سوال کرے کہ میں اسے وہ چیز عطا کر دوں۔ اور تیسری بات کہ کوئی مجھ سے مغفرت مانگے فاغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ تین باتیں، اور یہ حدیث بہت سی راویوں نے، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بہت سے الفاظ کی تغیر کے ساتھ ابن ماجہ میں بھی ہے، بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے۔ اب اس میں یہ رات بھی آ گئی، جب ہر رات ہے تو ایک رات کے ساتھ اسے خاص نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی تو رحمت وسیع ہے، اسے مختص نہیں کیا جائے۔ جو حدیث اور قرآن کے ساتھ نازل ہو چکی ہے چیزیں، اس کو کم نہ کیا جائے۔ اللہ کی تو رحمت ایسی ہے، وہ تو وسیع ہے۔ کہتے ہیں نا، انسان اگر زمین سے لے کر آسمان تک اس خلا کو گناہوں سے بھر دے، اللہ کے لیے ایک آنسو قطرہ بہا دے، وہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اسے کم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو حدیث ایسی ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آگے پکارتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے دوں، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ ہر رات اللہ رب العزت انسانوں کو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اپنی طرف، تو اس رات کے ساتھ خاص نہیں کر دینا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ اس رات میں عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اب میں ایسا بھی نہیں کہ کہہ رہا کہ عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے، عبادت کریں گے۔ دیکھیں، ضعیف حدیث کو لے کر آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی بیٹا جاگو، جاگنے کی رات ہے، نہیں، جاگ رہا ہے اجر ملے گا، روزہ رکھ رہا ہے مستحب ہے اجر ملے گا، حکم ہے روزہ رکھو، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ڈانٹ پیٹ کر بچوں کو وہ کیا روزہ رکھوایا جائے، ڈانٹ پیٹ کر بیوی کو جگایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کریں گے اجر ملے گا،
ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھیں۔ حدیث میں سنائیے ہر رات اللہ رب العزت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر رات، کوئی ایک رات مختص نہیں ہے۔ باقی لیلۃ القدر وہ تو قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ میں اس کے چرچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیثیں، صحیح حدیثیں روایت ہے، بڑے بڑے صحابیوں کو تنبیہ کی گئی۔ وہ ایک الگ رات ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، اس کے بارے میں کلام نہیں ہے، وہ رمضان میں انشاءاللہ اس کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ آج ہو رہی ہے شب برات کے بارے میں بات، تو یہ چیز تھی آپ کا کانسیپٹ، آپ کے سوال کچھ انشاءاللہ ختم ہوئے ہوں گے۔ عبادت کریں گے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب سے خالی نہیں ہوگی کوئی عبادت۔ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ چند سوال میرے پاس موبائل میں کل آئے کہ اس میں کہتے ہیں کہ فلانا 2 رکعت نفل پڑھیں اور یہ صورتیں پڑھیں تو ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہوں گی وہ ادا ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ من گڑت حدیث، یہ موضوع حدیث جسے کہتے ہیں نا کہ ویسے ہی کسی نے بیان کر دیا ہو، یہ من گڑت موضوع حدیث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 8 سال 9 سال تو میں نے ان جو 6 کتابیں ان کو پڑھنے میں لگائے ہیں، 8 سال ان 6 کتابوں کو، اور اس کے بعد 2000 سے 8 تک ان کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے حدیثوں کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے یہ حدیث آج تک نہیں ملی، ہاں موبائلوں میں مل جاتی ہے، کوئی ساتھی بھیج دیتا ہے ویسے ہی۔ تو یہ حدیث نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں پوری زندگی کی جو قضائیں نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ قضا نماز کا ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور جو تم پر لازم ہے اسے نماز قضا جو ہو گئی ہیں زندگی میں قضائے عمری، اس کو ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ آیا کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مردے جو تمہارے خاندان کے، جیسے مثال کے طور پر میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا آپ میں سے کسی کی اولاد کا یا والد کا یا دادا دادی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ان کی روحیں جو ہیں شب برات کی رات کو گھروں پر آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے نام کا آج کیا پکا ہے، اور وہ کھاتی ہیں، ان سے وہ سیراب ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سنی ہے بات اور کہاں سے آئی ہے، میں نے یہ کبھی زندگی میں نہیں سنی، یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روح کا تعلق خوراک سے ہے ہی نہیں، یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس سے پیٹ اور یہ جو معدہ ہے یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں، بھرتی ہیں۔ روح کا تعلق، اس کا سکون اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہتے ہیں نا مال ہے، عزت ہے، کھانا بھی کھا لیا سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے۔ کیوں؟ پیٹ بھی بھر گیا، کیونکہ وہ روح بے چین ہوتی ہے، اس روح میں ذکر اذکار نہیں ہوتا، اس روح میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر سے کیسے خوف آتا ہے؟ تو روح کا تعلق ایک کھانے وانے سے نہیں ہے، یہ باتیں غلط ہیں، ایسی بات نہ سوچا کریں۔ کچھ ساتھی حلوہ بناتے ہیں، اس کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی نہ حدیث ہے، نہ کہیں سے روایت ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور عجیب بات میں نے سنی، مجھے کہا گیا کہ جب سال کے کسی بھی دن کسی بھی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح آسمان پر اٹکی رہتی ہے، جب نصف شعبان آتی ہے تب وہ یا علیین کا فیصلہ ہوتا ہے یا سجین کا اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، حدیث روایت میں مشہور ہے جب اس کی روح قبض ہو گئی تو اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اس رات کو خوب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ 5 دن پہلے میرے ابو کا انتقال ہو گیا، یار ابھی نہیں کرواؤں گا، وہ نصف شعبان آ رہی ہے اس میں کرواؤں گا تاکہ روح کو سکون ملے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں خدا را آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کلفٹن کی مسجد ہے، آپ کو اللہ نے ایک عبور دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک عقل دی ہے، جو چیزیں عقل میں ہی نہیں آنے والی اس سے ہم کیوں مانیں؟ یہ چیزیں تو عقل میں ہی نہیں آنے والی، جو چیزیں ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کے سوالات کل رات کو مجھے موصول ہوئے، وہ تو عقل میں ہی نہیں آنے والی بات، عقل میں ہی نہیں آ رہی کہ روح آئے گی کھانا کھائے گی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں ہم سارے کل کھانا بناتے ہیں، کل نہیں جب یہ رات ہے، اس کھانے کو کہیں رکھ دیتے ہیں، اس سے کچھ کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کم ہوا تو کھائیں گے، نہیں کم ہوا تو نہیں کھائیں گے، فضول باتیں ہیں۔ تو خدا را دین کو اتنا مشکل
اور اتنا عجیب نہ بنائیے کہ اللہ معاف کرے کہ لوگ ہماری اولادیں بڑے ہو کر اس کا مذاق اڑائیں. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسا دین ہے؟ تو خدا را جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو ثابت نہیں ہے اس پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، جو آپ احباب نے سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.